السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے ادیان و فقہ کے درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم جس مذہب کے بارے میں جانیں گے وہ ہے بدھ مت۔ تو دیکھیے، بدھ مت یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کی طرف منسوب دین ہے، یعنی ایک آدمی جس کا نام ایک آدمی ہے جس کی طرف منسوب کیا ہوا یہ دین ہے، جو اصلاً ہندو تھا، اسے بدھ کا لقب دیا گیا۔ یہ آدمی اس قبیلے تساکیہ کی طرف منسوب ہے جس کی دریائے گنگا کے شمال میں واقع کوہ ہمالیہ یعنی ہمالیہ پہاڑ اور شہر بنارس کے درمیان والے خطے پر حکمرانی تھی۔ اس کا باپ، جسے سدوانا کہا جاتا تھا، اس قبیلے کے معزز ترین افراد میں سے تھا۔ لمبی چوڑی زمین اور بلند و بالا محلات کا مالک تھا اور عظیم جاہ و عزت کا لطف اٹھا رہا تھا۔ یہ معزز آدمی ایک معززہ عورت سے نکاح کیے ہوئے تھا جس کا نام مایا تھا، تو یہ بدھ اس نکاح کا پہلا ثمرہ تھا۔ یعنی اس کے والد نے جس سے نکاح کیا تھا اس عورت کا نام مایا تھا، تو اسی سے یہ پیدا ہوا۔ 6 صدی قبل مسیح میں اس کی پیدائش ہوئی۔ اسے سدھاتا کا نام دیا گیا۔ ولادت کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو اس کی خالہ مہاباتی نے اسے گود لے لیا۔ پھر یہ بچہ حکام اور شہزادوں کی طرح پلا اور جوان ہوا۔ سدھاتا نے ایک حاکم کی بیٹی سے نکاح کر لیا جس کا نام یسودھرا تھا۔ جلد ہی اس سے ایک بچہ عطا ہوا جس کا نام اس نے راہولا رکھا۔ اس وقت سدھاتا کوئی 29 برس کا ہوگا جب اس کے دماغ میں مختلف خیالات آنے لگے اور ایسے متضاد افکار پیدا ہونے لگے جو ایک لحاظ سے اس کی اس ہندوانہ زندگی کی آواز باز گشت تھے جس میں وہ رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف سے یہ اس ناز و نعمت کی زندگی کی آواز باز گشت تھے جس میں وہ پل رہا تھا۔ یعنی اس کے اندر مختلف خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ جس رات اس کا بیٹا راہولا پیدا ہوا تھا تو اس بچے کی آمد پر محل خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سدھاتا نے عزم کر لیا کہ وہ ناز و نعمت کی زندگی چھوڑ کر زہد اور تنگ دستی کی زندگی شروع کر دے گا، شاید کہ وہ اس طرح اس جہان کے راز کی معرفت تک پہنچ جائے۔ اور جب رات کو ناچ گانے کے بعد محل میں سکون ہوا تو سدھاتا نے اپنے بیوی اور بچے پر وداعی نگاہ ڈالی اور محل سے کھسک گیا۔ صبح ہونے تک وہ اپنے خاندان کی زمین سے نکل گیا۔ پھر وہ گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار سے اپنی لٹیں کاٹ ڈالی۔ خود پہنا ہوا زیور اتار کر اپنی تلوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور اسے اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر وہ برابر پیدل چلتا رہا یہاں تک کہ سفر میں اس کی ملاقات 2 راہبوں سے ہو گئی، تو وہ ایک زمانے تک ان کے ساتھ رہا، اس امید پر کہ شاید وہ ان کے واسطے سے جہان کے راز کو معلوم کر لے، یعنی جس کے لیے وہ نکلا تھا کہ میں جہاں کے راز کی معرفت حاصل کر لوں گا۔ اور جب ان دونوں سے اپنا راز معلوم کرنے میں ناکام رہا تو انہیں چھوڑ دیا اور عزم کر لیا کہ وہ بذات خود معرفت کے حصول اور جہان کے راز معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اس نے رہبانیت کی زندگی شروع کر دی، تو اس وقت سے اس کا نام گوتم یعنی راہب و درویش پڑ گیا۔ اس مرحلے میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور چیتھڑوں یا پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھانپنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کانٹوں اور کنکریوں کے درمیان پھینک دیتا۔ اس نے بہت سی نفسیاتی عبادتیں اور ریاضتیں وضع کی، حتیٰ کہ اس کا جسم کمزور ہو گیا، یعنی ایک دم کھانا پینا چھوڑ کر کانٹوں اور کنکریوں میں رہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا۔ اس مرحلے میں 5 درویش اس کے ساتھ رہے جنہوں نے زاہد اور تنگ گزران کی اعلیٰ مثال اس میں دیکھی۔ وہ 7 سال اس حالت میں رہا، اپنی کسی خواہش کو پایا نہ کسی مقصد تک پہنچا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا اور اس نے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کا بھی پختہ ارادہ کر لیا۔ اس پر اس کے وہ درویش جو اس کے ساتھ تھے غمگین ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ گئے۔ گھر کی طرف واپسی کے دوران وہ اورویلا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں اپنا کھانا کھانا کے لیے آیا۔ اس نے کھانا تو نہ کھایا، لیکن اس سائے میں ایک نفسیاتی سعادت سی محسوس ہوئی۔ اسی دوران اچانک اسے اپنے خود کے اندر سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ وہ آج اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، حتیٰ کہ جہان کا راز معلوم کر لے۔
پھر گوتم کہتا ہے میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی عقل اور جسم سے کہا سنو اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں اس حق کو نہ پالوں. جلد خشک ہو جائے, رگیں کٹ جائے, ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جائیں اور خون خشک ہو جائے, میں اس جگہ سے نہ اٹھوں گا حتیٰ کہ اس حق کو نہ پالوں جس کا میں متلاشی ہوں, پھر وہ مجھے نجات دے دے. اس دن سے اس پر بدھ کے نام کا اطلاق کیا جانے لگا جس کا معنی ہے بیدار و ہوشیار اور روشنی والا عالم. اس طرح وہ درخت جس کے سائے میں بدھ بیٹھا تھا شجرہ علم یا شجرہ مقدسہ کہلایا. اس کے بعد رہا اورویلا کا جنگل, تو اس پر اس وقت سے بودھگیا کا نام بولا جانے لگا. بدھ نے اپنا نیا مذہب پھیلانے کا عزم کر لیا, اس لیے اس نے بودھگیا کا جنگل چھوڑ دیا اور بنارس شہر میں آ گیا جہاں اس کے 5 درویش ساتھی رہ رہے تھے. اس نے انہیں مذہب کی دعوت دی تو انہوں نے اس کی بات مان لی. پھر وہ اپنا نظریہ پھیلانے لگا حتیٰ کہ اس کے پاس 60 نوجوان جمع ہو گئے جنہیں اس نے اپنی بنیادی باتیں سکھائیں, اپنی دعوت سمجھائی اور انہیں اس کی نشر و اشاعت کا کہا. پھر انہیں چھوڑ کر چلا گیا حتیٰ کہ اپنے خاندان کو دیکھے اور اپنے اہل و عیال سے ملے. جب خاندان میں پہنچا تو انہوں نے اسے اس کے نظریے سے روکنا کی بہت کوشش کی اور اسے بتایا یہ خیالات و توہمات ہیں جو اس کے سامنے آ گئے ہیں, مگر اس نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اور اپنے پیروکاروں کی طرف لوٹ گیا. یعنی گھر والوں نے جب اس کی دعوت قبول نہیں کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ پھر واپس اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا. پھر اس کی دعوت عام ہو گئی اور نظام یا عجلت الشریعہ یا جس کے معنی ہیں شریعت کی بچھیا یا شریعت کا پہیا, اس کی دعوت اس نام سے پہچانے جانے لگی. بدھ نے اپنے بہترین پیروکاروں کو ملک کے ہند کے مختلف علاقوں میں اپنی دعوت پھیلانے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا. وہ اپنے نظریے کے مبلغ کو اس وقت تک نہیں بھیجتا تھا جب تک کہ وہ اس کا ایک نفسیاتی امتحان نہ کر لیتا تاکہ وہ اس کے نفس میں اس نظریے کی پختگی اور بشارت دینے کے کام کو انجام دینے کی صلاحیت کی مقدار معلوم کر لے. یعنی پہلے وہ اپنے مبلغین کو پہلے خود امتحان لیتا تھا کہ کیا وہ اس کی دعوت کو صحیح طریقے سے پہنچا پائیں گے یا نہیں, پھر ان کو بھیجتا تھا. اس امتحان کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے ایک مبلغ جس کا نام بورنا تھا ایک ایسے قبیلے کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا جو بدخلقی میں معروف تھا. اس کا نام سرونا پرانتا تھا. چنانچہ بدھ نے اس سے کہا اس قبیلے کے لوگ بہت سنگ دل اور بہت جلد آپے سے باہر ہو جانے والے ہیں. جب نازیبا اور سخت الفاظ کے ساتھ پیش آئیں پھر وہ غضبناک ہو جائیں اور تجھے گالیاں بکے تو کیا کرے گا؟ بورنا نے جواب دیا میں کہوں گا یقیناً یہ اچھے لوگ ہیں, نرم طبیعت کے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے ہاتھوں سے نہیں مارا اور نہ مجھ پر پتھر برسائے. بدھ نے کہا اگر تجھے ماریں اور پتھر برسائیں تو پھر کیا کرے گا؟ بورنا نے کہا میں کہوں گا اچھے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے لاٹھیوں اور تلواروں سے نہیں مارا. پھر بدھ نے کہا اگر وہ تجھے لاٹھیوں اور تلواروں سے ماریں؟ بورنا نے جواب دیا میں کہوں گا یہ اچھے لوگ اور نرم لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے زندگی سے کلیتاً محروم نہیں کیا. بدھ نے کہا اگر وہ تجھے زندگی سے بھی محروم کر دیں؟ بورنا بولا میں کہوں گا یہ اچھے اور نرم لوگ ہیں, انہوں نے میری روح کو اس بڑے جسم کی قید سے کسی بڑے درد کے بغیر خلاصی دلا دی. بدھ نے کہا بہت خوب بورنا, جو تجھے صبر و عزیمت دی گئی ہے اس کی بنا پر تو سرونا پرانتا قبیلے کے ملک میں رہ سکتا ہے. تو ان کی طرف جا اور جس طرح تو نجات پا گیا انہیں بھی نجات دے, اور جس طرح تو ساحل تک پہنچ گیا انہیں بھی ساتھ لے کر ساحل تک پہنچا دے, اور جس طرح تو نے تسلی کر لی ہے انہیں بھی تسلی سے ہمکنار کر. پھر بورنا وہاں گیا تو اس قبیلے کے سب افراد بدھ مت میں داخل ہو گئے. بدھ ایک علاقے میں صرف ایک ہی مبلغ بھیجتا تھا. بدھ اپنی دعوت پھیلاتا رہا تاکہ وہ 80 سال کا ہو گیا تو اسے موت آ گئی. پھر اس کی لاش جلا دی گئی اور اس کے مریدوں نے اس کی راکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ ان خطوں میں سے ایک ایک خطے کی طرف بھیج دیا جو اس کے مرید بن گئے تھے. پھر اس راکھ پر بدھ متوں کے بڑے بڑے عبادت خانے تعمیر کیے گئے. تو دیکھیے آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آج ہم نے جانا کہ بدھ مت کس کا مذہب ہے اور ان کے کس طرح اس کی شروعات ہوئی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کے عقائد اور الہیت کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں انشاءاللہ نظریات وغیرہ جانیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.